بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے آج کے زمانے کے اندر فیشن کے نام پر جو عریانیت، جو فحاشیت اور جو ننگاپن کا جو ناچ ہو رہا ہے، اس کے متعلق بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ گندگی ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اولاد کس حد تک پہنچ چکی ہے، ہمارا معاشرہ، خاندان کیوں تباہ ہو رہا ہے، کیوں برباد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے ہر انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے دو کان دیے ہیں، زبان دی ہے، اللہ نے دانت دیے ہیں، اللہ نے بال دیے ہیں، داڑھی کے بال مردوں کو دیے ہیں، عورتوں کے بال سر کے اندر لمبے دیے ہیں۔ یہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، مرد اور عورت کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جس کو جو بنایا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور اللہ کی ان بنائی چیزوں کے اندر، ان کی بناوٹ کے اندر تغییر خلق جس کو بولا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بنائی چیزوں کے اندر چینجنگ کرنا، اس میں فرق کرنا اور اس کے اندر بھید بھاؤ کرنا، اس کو بگاڑنا، اس کو مسخ کرنا، اس کی حیت کو، اس کی شکل کو اور اس کے نشیب و فراز کو ختم کرنا، یہ کتنا سنگین گناہ ہے، اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے زمانے کے اندر فیشن کے نام پر خاص کر عورتوں کے متعلق کچھ احادیث ہے، مردوں کے متعلق بھی ہے۔ سب سے پہلے حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی نقالی کرے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم عورتیں کو متعلق کچھ باتیں سمجھتے ہیں، تاکہ وہ باتیں ہم سنیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائے۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کو محبت سے سمجھائے کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اور نبی جو چیز دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو فیشن کے نام پر آج ایک ٹرینڈ چلا ہے، اور اسی طرح بیوٹی پارلر میں ہماری عورتیں جاتی ہیں، وہاں جا کر کیا کیا حرکات کرتی ہیں، کیا کیا کام کرواتی ہیں، جس کی نہ شریعت نے اجازت دی ہے، نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 1، اپنے بالوں کو غیر فطری طریقے پر کٹوانا، جیسے بیبی کٹ کٹواتے ہیں، اس طرح کٹوانا ناجائز اور حرام ہے۔ بڑی بڑی عورتیں، بالغہ عورتیں، لڑکیاں بالوں کو فیشن کرواتی ہیں، بالوں کے اندر سونیری رنگ چڑھاتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اندر کیمیکلز آتا ہے جو عورت کے بال کو بگاڑ کے رکھ دیتی۔ آئے دن نئی نئی کاسمیٹک چیزیں دنیا کے اندر لانچ ہو رہی ہے، اور یہ ہماری بھولی بھالی بہنیں، مائیں جو ہے اس کو اپنانا شروع کر دیتی۔ تو بال کو کٹوانا، اسی طرح ہمارے اوریجنل بال کے ساتھ ڈپلیکیٹ بالوں کو ملانا، جو بازار کے اندر ملتے ہیں، کاسمیٹک شاپ کے اندر یہ دستیاب ہے، یہ مل جاتا ہے، اس کو ملانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ انصار کی ایک لڑکی، اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے بالوں کے اندر دوسرے بال ملانا چاہتی ہے، وہ بیمار تھی، تو بتایا گیا اس طرح کا کام کرنا ناجائز اور حرام ہے، اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو اللہ نے جو آپ کو ریئل بال دیے ہیں، اوریجنل بال دیے ہیں، اس پر خوش رہے، اس کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کرے، جڑوں کے اندر اچھی طرح اس کی مالش کی جائے، تیل لگایا جائے۔ تو بالوں کے اندر ڈپلیکیٹ اور دوسرے بالوں کو ملانا، کسی جانور کے بال ہو یا کسی اور عورت کے بال ہو، اس کو ملانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے جسم کے اوپر جو بال ہوتے اس کی ویکس کرواتے ہیں، کریم لگا کر یا کسی اور کے ذریعے۔ ہاں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ چہرے کے اوپر اگر کوئی رواٹی ہو تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے
زائد بال جیسے مشک کے بال آ گئے ہو اس کو نکال سکتی ہے. اسی طرح کسی کو داڑھی کے ایک آدھ بال آ گیا اس کو نکال سکتی ہے، چونکہ اس کو فطرت پر باقی رکھنا کہا جاتا ہے. لیکن جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، ایسے کام کرنا، ویکس کروانا یورپین کلچر ہے. اس میں آدمی کی چمڑی بگڑ جاتی ہے. اور اسی طرح یہ میک اپ اور جو سیٹ آتا ہے اس کے اندر ایسی ایسی دوائیاں اور ایسے ایسے پروڈکٹس یوز کیے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد عورت کی چمڑی بگڑ جاتی ہے، اور چہرے کے اوپر جو بال کو نچواتی ہے اس کی وجہ سے چہرے کی خد و خال وہ پورے بگڑ جاتے ہیں، اور عورت کا حسن جو اللہ نے حقیقت میں دیا تھا وہ بگڑ جاتا ہے. آئی برو بناتی ہے، یہ آئی برو بنانا ناجائز اور حرام ہے. اللہ کی بناوٹ کرنا، تبدیلی کرنا ہے. علماء نے، شریعت نے اس کو منع لکھا ہے. تو ان چیزوں سے بچا جائے. اسی طرح ہماری عورتیں بالوں کے اندر ایسی مہندی لگاتی ہے، اگر ایک آدھ بال، کچھ بال سفید ہو گئے ہو تو اس کو چھپانے کے لیے وہ ایسی مہندی کا استعمال کرتی ہے جس کا شریعت نے اجازت اور حکم ہی نہیں دیا ہے. اس لیے اس سے بچا جائے. اور اسی طرح کاسمیٹک جو چیزیں ہیں اس سے بچا جائے. اسی طرح نیل پالش کرتی ہے، اپنے ناخون کو وہ رنگواتی ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. چونکہ جب نیل پالش ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اگر غسل فرض ہے تو غسل نہیں ہوگا، تو آدمی گنہگار ہوگا اور اس کا بدن ناپاک ہی رہے گا. اسی طرح جسم کو گدوانا یعنی ٹیٹو بنوانا، چاہے اس کے اوپر لکھوا جائے یا چمڑی کے اندر اس کو اندر اتار کر جو گدوایا جاتا ہے اس کو بھی منع لکھا ہے، چاہے وہ گدوانے والا، ٹیٹو بنانے والا مرد ہو یا عورت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لعنت فرمائی ہے. اس لیے ٹیٹو لگوانا، ابرو بنوانا، بھوے بنوانا، اسی طرح بالوں کو نچوانا، اسی طرح اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا جس سے آدمی کی خلقت اور بناوٹ میں فرق آ جاتا ہو، شریعت نے اس کے منع کیا ہے. اور یہ چہرے کے جو بال نوچے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو کریم یا پاؤڈر لگایا جاتا ہے، یا عورت اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت دکھانے کے لیے، ہاں آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہلکی پھلکی کاسمیٹک چیز استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس طرح استعمال کرنا جس طرح ایک مستری پلاسٹر کرتا ہے اس طرح تھر کے تھر لگا دیتے، اور اس کے نتیجے میں نہ وضو کرتی ہے، شادیوں میں جاتی نہ نماز پڑھتی ہے. کیوں؟ اگر وضو کریں گے پورا میک اپ اتر جائے گا اور پھر ہمارا چہرہ آدھار کارڈ کے فوٹو سے مل جائے گا، کوئی ہمیں پسند نہیں کرے گا. ارے اللہ نے تجھے جس حالت پر بنایا ہے اس سے خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور بعض عورتیں تو سرجری کرواتی ہیں تاکہ چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے. یاد رکھنا، یہ دھاگوں سے بال نکالنا اور اسی طرح جھریاں ختم کرنے کے لیے سرجری کرنا، یہ سب کا سب تغییر خلق اللہ یعنی اللہ کی بناوٹ کے اندر تبدیلی لانا ہے. ان سب سے بچا جائے، ان سب سے اپنے اولاد کو روکا جائے، اور اپنے اولاد کو بیوٹی پارلر سے روکا جائے. جس طرح یہ کام لڑکیاں کرتی ہیں، مرد بھی، بچے بھی اس طرح کام کرتے ہیں. حالانکہ شریعت نے، اسلام نے مرد کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور عورت کو بال بڑے کرنے کا حکم دیا ہے. عورت بڑے بال میں اچھی لگتی ہے اور مرد داڑھی میں اچھا لگتا ہے. لیکن مردوں کو عادت پڑ گئی ہے عورتیں بننے کی، ان کا مزاج بھی عورتوں جیسا ہو گیا ہے. نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو تو نے کیوں مرد بنایا، ہم کو عورت بنا دیتا. تو مرد داڑھیاں کٹواتے ہیں اور بال الٹ سلٹ کٹواتے ہیں اور غیروں کے طریقے پر بال کٹواتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں ایک دم بھدے اور بے وقوف اور پاگل قسم کے لگتے ہیں. اس لیے بال شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، داڑھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ہر چیز فطرت اسلام پر ہونی چاہیے. اور اسلام کے اوپر ہی ہر بچے کا جنم ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ
یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا ماں باپ کا مزاج جو غیر اسلامی ہوتا ہے اس مزاج پر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، ان تمام چیزوں سے ان کو بچایا جائے۔ اور شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، کتنی سنگین وعید آئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے لعنت فرمائی ہے جسم گدوانے والے پر، اسی طرح جسم گودنے والے پر، اسی طرح ابرو اور بھوے سدھارنے اور بناوٹ کرنے والے پر، ڈیزائن بنانے والے پر، اسی طرح دانتوں کے درمیان جو فاصلہ بنایا جاتا ہے اس کو تفلیج کہا جاتا ہے تاکہ خوبصورتی پیدا ہو، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے جو بالوں کو نوچا جاتا ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں بالوں میں بال ملانے والے پر یا اس کا مطالبہ کرنے پر، اور اسی طرح جسم گدوانے والے پر اور گودنے والے پر، دونوں پر اللہ نے خود لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ان تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے خاندان والوں کو سمجھائے، اور اس کو مسجدوں کے اندر، اسی طرح مدرسوں کے اندر، اسی طرح تعلیم کے حلقوں کے اندر، اسی طرح مسورات کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کے خرافات کو، اس کے نقصانات کو بیان کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔